Abu Bakr and Umar and Uthman were enemies of Hazrat Ali. Would Hazrat Ali have named his own sons after them? کہ دل و مسجد ہیں دونوں گھر خدا کے، مگر فرق ہے اتنا کہ یہ تعمیر ہے تیری اور وہ تعمیر ہے اس کی. Islam was born into challenges. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ یہ کتاب سچی ہے جو تمہاری جھولی میں ہے. جو اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر حال میں اس کے اوپر عمل کرنے کا پابند ہوں. الحمدللہ پوری دنیا کے اندر آپ کام کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی اور خوش قسمتی ہے کہ ہمیں آپ سے استفادے کا موقع مل رہا ہے. تو اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت مولانا سید سلمان ندوی صاحب مدد اللہ العالی. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل و کرم یہ ہے کہ بغیر کسی جد و جہد کے، بغیر کسی قد و کاوش کے موروثی طور پر اسلام ہم کو مل گیا. ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں آبائی طور پر، موروثی طور پر اسلام موجود تھا. جو لوگ غیر مسلم خاندانوں میں پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے اسلام تک پہنچنے میں بڑی گھاٹیاں راستے میں پڑتی ہیں. ایک مذہب کو چھوڑنا، دوسرے مذہب کو قبول کرنا اور اس دوسرے مذہب کو سمجھنا یہ آسان کام نہیں ہوتا ہے. لیکن جو لوگ کسی دوسرے مذہب سے اسلام کی طرف منتقل ہوتے ہیں، اسلام کو سمجھتے ہیں اور پھر اسے سینے سے لگاتے ہیں، ان کا اسلام طاقتور ہوتا ہے، متحرک ہوتا ہے، فعال ہوتا ہے. اور جن لوگوں کو بیٹھے بٹھائے اسلام مل جاتا ہے ماں کی گود میں اور باپ کے ذریعے موروثی طور پر، ان کا اسلام بہت سست ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اس کے قدم قوت سے نہیں بڑھتے ہیں. عام طور پر یہ بات دیکھی جاتی ہے اور اسی لیے جو لوگ پھر اپنے اسلام کو طاقتور بنانے کے لیے مجاہدے کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، مشقتیں اٹھاتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، ان کے اسلام کو جلہ ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. جو لوگ بھی ہمارے راستے پر جدوجہد کریں گے، محنت کریں گے، مشقتیں اٹھائیں گے، ہم اپنے راستے ان کو دکھائیں گے، سمجھائیں گے، سجھائیں گے. اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر خاص رحمت فرماتا ہے کہ جو نیکوکار ہوتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کا ہر عمل اچھا ہو، ان کا عقیدہ صحیح ہو، ان کا عمل صحیح ہو، ان کی عبادات صحیح ہوں، ان کی معاشرت صحیح ہو، ان کے معاملات صحیح ہوں، زندگی کا ہر پہلو درست ہو، جو اس بات کے لیے کوشاں رہتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس سلسلے کی جو جد و جہد مطلوب ہے اسے انجام دیتے ہیں.
ایک چھوٹی سی سورہ میں قرآن پاک میں پورے قرآن پاک کے نظام کے خلاصے کو پیش فرمایا گیا، جس کو سورۃ العصر کہتے ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ اس پر گواہ ہے کہ سارے انسان گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ 4 چیزیں بتائی گئی کہ اگر یہ ہوں گی کسی شخص کے اندر تو وہ نقصان سے اور گھاٹے سے بچے گا، اور اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو اسے گھاٹے میں رہنا ہے، نقصان میں رہنا ہے، زوال کی طرف جانا ہے، تباہ ہونا ہے۔ یہ بالکل 2-4 کی طرح ایک حقیقت قرآن پاک کی اس چھوٹی سی سورہ میں بیان کر دی گئی ہے، جس میں پورے قرآنک سسٹم کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ زمانہ گواہ ہے کہ سارے انسان گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان و یقین رکھتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور جن کے کام اچھے ہیں، جو نیک کام کرنے والے ہیں، وتواصوا بالحق، اور وہ حق کی دعوت دیتے ہیں، حق کا پرچار کرتے ہیں، حق کی طرف بلاتے ہیں، حق کی وصیت کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور حق کے راستے میں جو مصیبتیں آتی ہیں ان کو جھیلتے بھی ہیں اور جھیلنا سکھاتے ہیں اور جھیلنے کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ 4 باتیں ارشاد فرمائی گئی: ایمان، عمل صالح، حق کی دعوت، اور حق کے راستے میں آنے والی مصیبتوں کو برداشت کرنا۔ یہ 4 ایسی چیزیں ہیں کہ جس شخص کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں گی وہ کامیاب ہوگا، نقصان سے بچے گا۔ جس کے اندر یہ باتیں نہیں ہوں گی وہ کسی نہ کسی مرحلے میں نقصان سے دوچار ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کا دین انسان سے مجاہدے کا مطالبہ کرتا ہے۔ سخت جاڑے میں وضو کرنا، غسل کی ضرورت ہے تو غسل کرنا، مسجد کی طرف آنا، نماز پڑھنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، حج فرض ہو گیا ہے تو حج ادا کرنا، زکوٰۃ اگر لازم ہو گئی ہے تو زکوٰۃ دینا، سچ بولنا، امانت داری اختیار کرنا، عدل و انصاف کا معاملہ کرنا، ظلم نہ کرنا، کسی کی غیبت نہ کرنا، چغلی نہ کھانا، کسی کو اذیت نہ دینا، سب کے ساتھ صحیح اچھا سلوک اختیار کرنا، گھر والوں کا حق ادا کرنا، بیوی کا، بچوں کا، ماں باپ کا، رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا حق ادا کرنا، اور جس کا جو حق ہے وہ اسے دینا، اور کسی کے حق کو بری نگاہ سے مت دیکھنا، اور غلط جگہ پر ہاتھ مت ڈالنا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ چند عنوانات ہیں، ظاہر ہے کہ یہی چند عنوانات اسلام کے نہیں ہیں۔ اسلام ایک جامع اور ہمگیر نظام ہے، پوری زندگی پر حاوی ہے۔ زندگی کا کوئی عمل بھی اسلام سے خالی نہیں۔ انسان فرد کی زندگی گزار رہا ہو یا ازدواجی زندگی، خاندانی زندگی، عائلی زندگی گزار رہا ہو، ایک سوسائٹی میں رہ رہا ہو یا کہیں اکیلے خلوت میں اپنے اوقات بسر کر رہا ہو، بہر صورت وہ قرآن پاک کا مخاطب ہے، نبی کی ہدایات کا محتاج ہے، اور اسے اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اسے آزادی نہیں دی گئی ہے اس طرح کی کہ جس طرح چاہے من مانی زندگی گزارے۔ اور ظاہر ہے کہ انسان اسی کو کہتے ہیں جو اپنی عقل سے اپنی خواہشات پر لگام لگاتا ہے۔ انسان میں اور عام جانداروں میں یہی فرق ہے۔ عام جاندار جو ان کی طبعی خواہش ہوتی ہے اسے پورا کرتے ہیں، اس کے بارے میں ان کے اندر کوئی فہم نہیں ہے، کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی منطق نہیں ہے، جو واقعات پہلے پیش آتے ہیں ان سے وہ کوئی نتیجہ اخذ نہیں کرتے ہیں۔ جس وقت جو خواہش ان کی ہوئی، کھانے کی خواہش ہوئی تو کھانے کی طرف بڑھتے ہیں، چارے پہ منہ مارتے ہیں۔ یہ صفت جانوروں کی ہے، اینیملز جو ہیں ان کی یہ صفت ہے، چوپاؤں کی یہ صفت ہے کہ جیسے ہی ان کے اندر ایک جوش اٹھا کسی بھی خواہش کا اس کی طرف بھاگتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ انسان ان پر لگام لگاتا ہے، پٹا باندھ دیتا ہے، باڑے میں رکھتا ہے، روک لیتا ہے۔ راستے پر اگر کوئی انسان گائے یا بھینس بکری لے جا رہا ہے اور اس نے چارہ دیکھا، سبزہ دیکھا، کسی ٹھیلے پر ترکاری دیکھی تو وہ لپکنا
رکھنا چاہتا ہے کہ اسے کھا لے، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ یہ فلاں کی ملکیت ہے، میرا حق نہیں ہے، میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں آگے بڑھوں اور اس کے ٹھیلے سے ترکاری اٹھا لوں، یہ فہم اس کے اندر نہیں۔ یہ جو فرق رکھا گیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ عقل دی ہے، یہ دماغ دیا ہے، اور اسی لیے انسان سب سے پہلے تو اپنی عقل کی لگام لگاتا ہے خواہشات پر۔ اگر یہ نہ ہو تو پاگلوں کی طرح لوگ سڑکوں پہ نظر آئیں۔ ظاہر ہے کہ لوگ سڑکوں پر پاگل نہیں ہو گئے اس لیے کہ عقل ہے، ابھی عقل نے روک لگا رکھی ہے۔ عقل کی وجہ سے ٹریفک کا قانون ہے، عقل کی وجہ سے ایک سول سوسائٹی وجود میں آئی ہے، عقل کی وجہ سے آفیسرز ہیں اور آفیسرز ہیں اور کلرکس ہیں، عقل کی وجہ سے حکومت ہے اور رعایا ہے، عقل کی وجہ سے کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے۔ اگر عقل بیچ سے ہٹا دی جائے تو ننگ دھڑنگ لوگ پاگلوں کی طرح جانوروں سے بدتر نظر آئیں گے۔ اور جب کسی کی عقل فیل ہو جاتی ہے، کریک ہو جاتا ہے اس کا دماغ اور وہ صحیح ایک حالت میں نہیں رہتا، تو اسے تو یا تو عقل کے اسپتال میں لے جانا پڑتا ہے، ورنہ پھر وہ سڑک پر وہ کرتا ہے کہ لوگ عبرت کا منظر دیکھتے ہیں، حیرت میں پڑ جاتے ہیں، انہی جیسا انسان کیا کرنے لگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پہلی روک تو اللہ نے عقل کے ذریعے لگائی ہے، لہذا جو یہ سمجھے کہ روک نہیں لگنی چاہیے، آزادی دینی چاہیے، اس سے بڑا کوئی جانور نہیں ہے۔ ہر انسان جانوروں سے ممتاز ہوتا ہے روک کی وجہ سے۔ پابندیاں لگی ہوئی ہیں، عقل نے پابندیاں لگائی ہیں، اور پابندیوں سے زندگی منظم ہوتی ہے۔ کوئی بھی آرگنائزیشن بغیر اصول کے، ضابطوں کے، پابندی کے نہیں ہو سکتی۔ ہر سوسائٹی پابندیاں چاہتی ہے۔ یہ مسجد ہے، مے خانہ نہیں ہے، یہ فٹ بال کا میدان نہیں ہے، یہاں کرکٹ نہیں کھیلا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ آپ کو چونکہ یہ معلوم ہے اسلامی نقطۂ نظر سے کہ مسلم مسجد کا ایک خاص مقام ہے، اس لیے آپ یہاں کبڈی نہیں کھیل رہے۔ لیکن اگر فرض کیجئے کہ آپ کو یہ نہ معلوم ہوتا اور یہ ہوتا کہ ایک ہال ہے، اس ہال میں ہم کوئی کھیل کھیل سکتے ہیں، ہم شراب پی سکتے ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں، تو کرتے۔ اور کتنے ایسے ہی مقامات ہیں جہاں سب کچھ ہو رہا ہے، جہاں سب کچھ ہو رہا ہے، کوئی جگہ ہے تو اس جگہ میں انسان اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دیوانہ ہو رہا ہے، اور جو اس سے بن پڑ رہا ہے، جہاں اس کی نہ عقل کام کر رہی ہے نہ مذہب کام کر رہا ہے، نہ مذہب ہدایت دے رہا ہے نہ دماغ صحیح طور پر کام کر رہا ہے، دماغ کو بھی بالائے طاق رکھ دیا جاتا ہے، خواہشات کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو لوگ شرابیں پی رہے ہیں عقل مند نہیں ہے، وہ دانش مند نہیں ہے، کیونکہ معلوم ہے کہ ہیلتھ کے لیے، انسان کی جسمانی صحت کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے کو شراب سے محفوظ رکھے۔ شراب چاہے سلو پوائزن کے طور پر ہو یا زیادہ تیز پوائزن ہو، اس کا نقصان تو ہونا ہی ہے، رگوں کو، پٹھوں کو، جسمانی سسٹم کو اس کا نقصان ہونا ہے، سگریٹ کا نقصان ہونا ہے۔ اب کوئی پی رہا ہے تو ظاہر ہے کہ سمجھ بوجھ کے وہ اپنی عقل کو مغالطے میں ڈال رہا ہے، اپنے جسم کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ دھیرے دھیرے نقصان پہنچا رہا ہے، کوئی جلدی نقصان پہنچاتا ہے، کوئی بتدریج اپنے پھیپھڑوں کو نقصان پہنچاتا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ نقصان پہنچا رہا ہے۔ اس پر سارے ڈاکٹرز متفق ہیں، سارے دانشور متفق ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک انسان اپنی زندگی سے کھیل رہا ہے۔ تو جیسے ایک انسان یہ کر رہا ہے، ویسے کتنے انسان ہیں جو ننگ دھڑنگ ہیں، کتنے ہیں جو بدکار ہیں، کتنے ہیں جو مافیا گروپ میں داخل ہیں، کتنے ہیں جو دوسروں کے حصے کو جھپٹ لینا چاہتے ہیں، کیا کیا نہیں ہے جو ہو رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ عقل کی بنیاد پر نہیں ہو رہا ہے، یہ بے عقلی کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ اگر عقل بھی صحیح سالم ہوتی تو کم از کم سارے لوگ ارسطو ہوتے، ارسطوٹل ہوتے، فیثاغورس ہوتے، لیکن وہ بھی نہیں، تو جانوروں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مکان بھی ہیں، سڑکیں بھی ہیں، راستے بھی اچھے ہیں، بظاہر ایک منظم زندگی ہے، لیکن منظم حکومت نے کیا ہے۔ اگر ان چند لوگوں کے حوالے کر دیا جائے جو عقل کو بالائے طاق رکھ کر آزادانہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور یہ کہہ دیا جائے کہ صاحب کوئی قانون نہیں، آپ لوگ سب آزاد ہیں، ایک دن یہ اعلان ہو جائے، ایک دن یہ اعلان ہو جائے کہ کوئی قانون نہیں ہے، کوئی ٹریفک کا لا نہیں ہے، کوئی لائٹ نہ ریڈ جلے گی نہ گرین، آپ لوگ جس طرح چاہیں آگے بڑھیں، جو چاہیں کریں، منظر دیکھ لیجئے گا۔ پھر جو ہے چند ٹولے
پوری زندگی کو تہوبالا کر دیں گے. سب لوگ نہیں کریں گے کیونکہ ہر انسان اپنی عقل سے بالکل آزاد ہو جائے یہ اس کا ضمیر قبول نہیں کرے گا, اس کا وجود اسے قبول نہیں کرے گا, اس کی عقل اس پر حاوی رہے گی, حاکم رہے گی. لیکن جو لوگ اس سے آزاد ہو چکے ہیں وہ لوگ پھر وہ کریں گے, ایسی تباہی مچائیں گے کہ سوسائٹی چیخ پڑے گی. تو کنٹرول کس چیز نے کر رکھا ہے؟ قانون نے. قانون کس نے بنایا؟ عقل نے. عقل کو کس نے غذا دی؟ پیغمبروں کی حکمتوں نے, بڑے بڑے عقل مندوں کی عقل نے, دانشوروں کی دانشوری نے, اور جنہوں نے اس ایک سوسائٹی کے نظام پر غور کیا ہے, کیسے وہ بیلنس ہوتی ہے, متوازن کیسے بنتی ہے, ہر آدمی کی زندگی امن کے ساتھ ہو, ایک سوسائٹی پیس کے ساتھ قائم ہو اور ہر ایک کے حق کا لحاظ رکھا جائے. اس کے بارے میں کسی نے غور کیا ہے, کسی نے لا بنایا ہے, کسی نے کانسٹیٹیوشن وضع کیا ہے, اور اس کے نتیجے میں سوسائٹی کو یا لائف کو آرگنائز کیا جا رہا ہے. اب اس پہلو سے جب آپ کمپیریٹیو اسٹڈی کریں گے تو صاف نظر آئے گا کہ پوری دنیا کو ایک صالح زندگی, تمدنی زندگی, تہذیبی قدریں, اعلیٰ ترین مثالیں اور نمونے اور نہایت بلند ترین اخلاق اور پوری زندگی کے لیے ضابطے اگر کسی نے بہت ہی مکمل اور جامع طور پر عطا فرمائے ہیں تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. یہ بات ایک فیکٹ ہے, ہسٹوریکل فیکٹ ہے. یہ جو انسان بھی چاہے مطالعہ کر کے دیکھ لے کہ پوری دنیا میں اتنا جامع نظام مذہب کے ساتھ, جس میں دین بھی ہے اور دنیا بھی ہے اور روح بھی ہے اور بدن بھی ہے اور عقل بھی ہے اور مادیات بھی ہیں اور آخرت بھی ہے, اور اس دنیا کو بھی ملحوظ رکھا گیا ہے اور فرد کو بھی اور جماعت اور سوسائٹی کو بھی اور حاکم کو بھی اور محکوم کو بھی. کون سا دنیا میں سسٹم ہے جو اتنا جامع اور مکمل ہے؟ اور اس کی نمائندگی کرنے والی کتاب قرآن پاک ہے. قرآن پاک کو انسان پڑھنا شروع کرے, ذہن کو ادھر ادھر کی باتوں سے خالی کر کے, پہلے سے کوئی فلسفی, پہلے سے کوئی تھیوری, پہلے سے کوئی نظریہ دماغ میں ٹھوس کے نہ رکھا جائے. دماغ کو ایک سادہ پلیٹ کی طرح رکھیے اور اس کے بعد قرآن پڑھنا شروع کیجئے تو آپ کا روح روح بولے گا کہ یہ کتاب ہدایت ہے, یہ گائیڈنس کی کتاب ہے, رہنمائی دے رہی ہے. انسان کی عقل کو بھی رہنمائی, انسان کی روح کو رہنمائی, انسان کے نفس کو رہنمائی, اس کے دل کو رہنمائی, اس کے جسم کے ایک ایک عضو کو رہنمائی اس کتاب سے دی جا رہی. اور جس کتاب نے یہ انتظام کیا ہے اس کتاب نے یہ بات کہی کہ ہر بندے کو چاہیے کہ اپنے اللہ سے روٹی, کپڑے, مکان, سب سے زیادہ جس چیز کو مانگے وہ ہدایت ہے. آپ نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں, امام اگر پڑھ رہا ہے تو سنتے ہیں یا خاموش رہتے ہیں, اور ہر رکعت میں پڑھی جانے والی سورہ فاتحہ میں آپ اللہ کی الوہیت اور اس کی ربوبیت اور اس کی رحمانیت اور اس کی رحیمیت اور اس کی مالکیت کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ او اللہ, او رب, او رحمان, او رحیم, او مالک, میں تیرا بندہ ہوں, میں تیری بندگی کرتا ہوں, تو آقا ہے, تو مالک ہے, تو حاکم ہے, اور میں تیرا تابع فرمان ہوں, اور مجھے مدد بھی تجھی سے مطلوب ہے, میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں. پھر کیا مدد مانگتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ سیدھے راستے پر مجھے چلا دیجئے, اس کی ہدایت عطا فرما دیجئے. جو کرسچن پریئر ہے اس میں آسمانی باپ سے روٹی مانگی گئی, اے آسمانی باپ ہمیں روٹی عطا فرما. تصور کتنا محدود ہے. ظاہر ہے کہ یہ سب تبدیلیوں کا نتیجہ ہے کہ جو ببلیکل لٹریچر ہے وہ صحیح باقی نہیں رہا, نہ اولڈ ٹیسٹامنٹ نہ نیو ٹیسٹامنٹ. عیسیٰ مسیح نے اللہ سے روٹی نہیں مانگی تھی, لیکن آج ان کی قوم اللہ سے روٹی مانگنے میں لگی ہوئی ہے. بس گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ روٹی سب سے بڑا مسئلہ بن گئی, روٹی سب سے بڑا مسئلہ بن گئی تو اللہ سے روٹی مانگی جا رہی. ابھی روٹی جو ہے
وہ تو ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی مادی نعمت ہے جس کا انتظام اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں فرمایا ہے، اور آپ اپنے ساتھیوں سے، کام کرنے والوں سے، اس زندگی کی دوڑ میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں ان سے آپ روٹی طلب کر سکتے ہیں۔ آپ روٹی کی دکان سے جا کے روٹی لے لیجئے، اور آپ کھیت میں دانہ ڈالیے تو کھیتی تیار ہوگی، ان دانوں سے آپ آٹا تیار کیجئے اور آٹے سے روٹی تیار کیجئے۔ آپ کو اللہ کی طرف سے ایک طریقہ، ایک پروسیس بتا دیا گیا ہے، اور قادر مطلق اللہ ہے جو زمین کے اندر یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اس سے اناج پیدا ہو، اس سے میوے پیدا ہو، اس سے پھل پیدا ہو۔ یہ اس نے زمین کے ذرات میں جو ایلیمنٹس زمین کے اندر رکھے ہیں ان میں یہ طاقت اور قدرت اس نے رکھ دی ہے، لیکن آپ کو ایک عمل بتا دیا ہے کہ آپ کا کام یہ ہے کہ اس طریقے کو اختیار کیجئے جس سے پیداوار ہو، اور اس پیداوار سے مستفید ہوئیے۔ لیکن ہدایت کی نعمت کسی کھیت سے نہیں ملتی، کسی باغ سے نہیں ملتی، کسی آفس سے نہیں ملتی، کسی اکیڈمی سے نہیں ملتی۔ ہدایت اللہ سے ملتی ہے۔ ہدایت کے لیے بندے کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا پڑتا ہے، دعا مانگنی پڑتی ہے، اللہ سے طلب کرنا ہوتا ہے۔ پھر اس ہدایت کے حامل اور علم بردار اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں، تو پیغمبروں کو دیکھنا ہوتا ہے، پیغمبروں کی رفتار، گفتار، ان کی نیند، ان کی بیداری، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا لباس کا استعمال، ان کی انفرادی زندگی، ان کی اجتماعی زندگی، ان کی صلح، ان کی جنگ، ان کی دوستی، ان کے لوگوں کے ساتھ تعلقات اور معاملات، یہ ہمارے لیے بطور نمونہ پیش کیے گئے ہیں کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے اور اللہ کی ہدایت کو عملی شکل میں واضح طور پر دیکھنے کے لیے پیغمبر کا نظارہ کرو، پیغمبر پر نگاہ ڈالو، پیغمبر کی سیرت سے اخذ کرو۔ تو اللہ خالق ہے جس نے پیغمبروں کو بھی پیدا فرمایا اور ساری انسانیت کو، ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور اس نے ہدایت کا قانون اتارا۔ لیکن اس ہدایت کے قانون کو اگر صرف الفاظ میں رکھا جائے تو یہ موجود ہے، یہ ہدایت کا قانون ہے، لیکن اس میں کوئی وضو کرتا ہوا، کوئی نماز پڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ الفاظ ہے، ان الفاظ کا ٹرانسلیشن عملی زندگی میں کیسے کیا، وہ ذات پیغمبر کی ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تورات پر عمل کر کے دکھایا، عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل پر عمل کر کے دکھایا، داؤد علیہ السلام نے زبور پر عمل کر کے دکھایا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صحیفوں پر عمل کر کے دکھایا، نوح علیہ السلام نے اپنے صحیفوں پر عمل کر کے دکھایا، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک پر عمل کر کے اور اس کی تشریح کر کے دکھایا۔ وضو کیا اور کہا کہ لوگوں مجھ سے وضو سیکھو، نماز پڑھی اور فرمایا مجھ سے نماز سیکھو، حج کیا اور فرمایا مجھ سے حج سیکھو۔ میں ایک ماڈل ہوں، میں ایک آئیڈیل ہوں، میں ایک مثال ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے نبی بنایا ہے کہ میں اللہ کی ہدایت کو پیش کروں، لوگوں کو بتاؤں۔ اخلاق اگر تمہیں معلوم کرنے تو مجھے دیکھو، میں کس طرح کے اخلاق اختیار کرتا ہوں، میرا لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، گھر میں کیسا ہوں، بڑوں کے ساتھ کیسا، چھوٹوں کے ساتھ کیسا، رشتہ داروں کے ساتھ کیسا، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا، دشمنوں کے ساتھ بھی کیا معاملہ میں کرتا ہوں، مجھے دیکھو، اور اس طرح سے تم اللہ کی ہدایت پہچانو۔ تو ایک طرف اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتا ہے کتابی شکل میں، اور دوسری طرف انسانی زندگی کی شکل میں، پیغمبر کی زندگی کی شکل میں اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ تو یہ ہمیشہ سے آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہوتا رہا، تسلسل کے ساتھ اس طرح کے ہر قوم میں ایک پیغمبر، ایک نبی برپا کر دیا گیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوا کہ اب دنیا کو نبی کی ضرورت نہیں، اب آخری نبی اتار دیا جائے گا، نبی برپا کر دیا جائے گا، پھر نبی کے متبعین ہوں گے، پیروکار ہوں گے، ماننے والے ہوں گے، سمجھنے والے ہوں گے، کام ان کے ذمہ کر دیا جائے گا، سلسلہ نبوت بند کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہوا، اور یہ فیصلہ تھا جس کو سنایا گیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ اب نبیوں کا سلسلہ بند کیا جا رہا ہے۔
وحی نہیں آئے گی. اب کسی کو بحیثیت پروفٹ کے اپوسٹل کے برپا نہیں کیا جائے گا. اب جو کام نبی سے لیا جاتا تھا وہ نبی کے امتیوں سے لیا جائے گا. یہ اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ ہوا. اور جو وقت گزر چکا ہے 1400 سال سے اوپر سالوں کا, اس پوری مدت میں کوئی نبی برپا نہیں ہوا. ظاہر ہے کہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تھی کہ میرے بعد کچھ لوگ نبوت کا دعویٰ لے کر اٹھیں گے, وہ دجال ہوں گے. تو لوگوں ان دجالوں سے بچنا, وہ جھوٹے ہوں گے, فراڈی, بہت مکار اور عیار قسم کے لوگ ہوں گے, ان سے بچے رہنا. اور یہ بھی فرمایا ایک حدیث میں کہ میرے بعد 30 دجال ہوں گے اسی طرح کے, جن میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا میں نبی ہوں. لیکن نبوت کا سلسلہ بند کر دیا گیا ہے. اگر نبی برپا ہوتا تو عیسائیوں کے یہاں برپا ہوتا کہ حضرت عیسیٰ کے بعد تو انہیں انتظار تھا, وہاں کوئی نبی نہیں. یہودیوں کے یہاں موسیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں, موسیٰ کو وہ مانتے ہیں, اور جو ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء آئے ان کو بس وہ تابع حضرت موسیٰ کا مانتے, بنیادی طور پر حضرت موسیٰ کی شخصیت کو مانتے. ظاہر ہے کہ جو بڑے بڑے مذاہب رہے ہیں, آسمانی مذاہب, وہ بھی اس کو مانتے ہوئے چل رہے ہیں کہ جس نبی کو انہوں نے مانا اس کے بعد کے بارے میں وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں, شک شبے میں, لیکن ان کے ہاں نبی وجود میں نہیں آ رہے ہیں. اور اسلام میں تو بالکل صاف 2-4 کی طرح واضح کر دیا گیا تھا, لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. لہذا اب کسی کو یہ دعویٰ کرنے کا حق نہیں ہوگا کہ میرے پاس وحی آئی, آسمان سے پیغام آیا, کوئی نئی بات پیش کرے, کوئی خواب پیش کر کے نیا فتنہ کھڑا کرے, کسی کشف کا تذکرہ کر کے کوئی نئی بات کہے تو اس کے منہ پہ مار دی جائے گی. کتنا ہی بڑا انسان کیوں نہ ہو, اگر وہ شریعت سے ہٹ کر کوئی بات کہہ رہا ہے تو اس کے منہ پہ مار دی جائے گی, کسی کی بات قبول نہیں کی جائے گی. اب جو بات قبول کی جائے گی وہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول کی جائے گی. اور جو آپ کی بات کی تشریح کرے گا, آپ کی بات کو اصل مانتے ہوئے, مرجع مانتے ہوئے اس کی تشریح کرے گا, وہ بھی اگر صحیح بنیادوں پر تشریح کرے گا تو امت میں قابل قبول ہو. لہذا علماء حق نے تشریح قبول کی, حضرت ابو بکر کی, حضرت عمر کی, حضرت عثمان کی, حضرت علی کی, حضرت ابن مسعود کی, حضرت ابن عباس کی, حضرت زید ابن ثابت کی, حضرت معاذ ابن جبل کی, اور کتنوں کی. صحابہ کرام نے جو تشریحات کی امت نے انہیں قبول کیا. ان کے بعد تابعین میں سے جن کی تشریحات امت نے قبول کی وہ معتبر ٹھہرے. ان کے بعد جن ائمہ فقہا کی تشریحات قبول کی گئی وہ پوری امت میں معتبر ٹھہرے. پوری امت نے ابو حنیفہ کو, امام مالک کو, شافعی کو, احمد کو, سب کو امام مانا کہ یہ فقہ کے امام ہیں, یعنی حدیث کے ماہر ہیں. یہ مطلب ہے اس کا, یہ نہیں کہ ان کا کوئی اپنا مذہب ہے, ان کی کوئی اپنی نئی بات ہے, ہرگز نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سچے غلام ہیں اور حضور کے شارع ہیں, آپ کی حدیثوں کے ایکسپلینر ہیں, آپ کی حدیثوں کے معنی کو بیان کرنے والے ہیں. جیسے اللہ کی کتاب کے معنی حضور نے بیان کیے, اب حضور کی باتوں کے معنی یہ محدث, یہ مفسر, یہ فقیہ, یہ مفتی بیان کر رہے ہیں. امت میں ان کو یہ حیثیت عطا فرمائی گئی. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا, کنتم خیر امت اخرجت للناس, اے مسلمانوں تم سب کے سب بہترین امت ہو, اور تمام انسانوں کے لیے اس امت کو نکالا گیا ہے, برپا کیا گیا. اس امت کو وہ کام دیا گیا ہے جو پہلے انبیاء کو دیا جاتا تھا. کسی قوم میں نبی آتا تھا اصلاح کے لیے, ایک ریفارمر کی حیثیت سے وہ لوگوں کے سامنے آتا تھا. اب ریفارمر نبی نہیں ہوں گے, اسی امت کے علماء ہوں گے, افراد ہوں گے, کام کرنے والے لوگ ہوں گے, داعی ہوں گے, مبلغ ہوں گے. یہ ان کی ذمہ داری ہوگی کہ اب لوگوں کو بتائیں کہ سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, حق کیا ہے, باطل کیا ہے, شر کیا ہے, خیر کیا ہے, سنت کیا ہے, بدعت کیا ہے. اسے لوگوں کو بتانے کے لیے وہ لوگ ہوں گے جو حضور پاک علیہ السلام کی حدیثوں کا اور آپ کی سیرت کا اور قرآن پاک کا صحیح معنی میں مطالعہ کریں گے, ان کو سمجھیں گے. اور صرف سمجھنا کافی نہیں ہے, اورینٹلسٹ بھی سمجھتے ہیں, مستشرقین, انہیں برتنا بھی ضروری ہے.
نبی نے صرف قرآن سمجھا نہیں کہ گھر میں بیٹھ کر ایک فلاسفر کی حیثیت سے سمجھتے رہے، قرآن پاک پر عمل کیا، پوری سوسائٹی کو عمل کر کے دکھایا۔ یہی کام اب اہل حق کا ہے کہ نبی نے جو دین عطا فرمایا ہے اس پر عمل کر کے لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو اس کی دعوت دیں، عملی نمونے پیش کریں۔ تو یہ ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے جو اس امت کو عطا کی گئی ہے، اور اس امت کے ہر فرد کو چاہیے کہ اس ذمہ داری میں حصہ لے، جتنا لے سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف علاقوں سے لوگ آتے تھے، اور کبھی کبھی بعض لوگ چند گھنٹوں کے لیے آتے تھے، کبھی 1-2 دن کے لیے، کبھی 1-2 ماہ کے لیے، کبھی 1-2 سال کے لیے، کبھی 1-2 گھنٹوں کے لیے آتے تھے۔ تو ان 2-3 گھنٹوں کو بھی آپ استعمال فرماتے تھے، ان کو معلومات دیتے تھے اور کہتے تھے جاؤ اب سکھاؤ۔ 2 گھنٹے میں بھی جو بتایا فرمایا جس کو سکھاؤ، پھیلاؤ۔ جو تقریر آپ نے فرمائی حجۃ الوداع کے موقع پر سن 10 ہجری میں، جب تقریباً 1,14,000 یا 24,000 2 روایتیں ہیں، مجمع اتنا آپ کے سامنے تھا، تو آپ نے تقریر فرمائی، اس میں اللہ کی توحید اور اسلام کے نظام کی جو بنیادی باتیں تھیں وہ ارشاد فرمائی، کیا چیز لازم ہے اور کس طرح سے اس کا اہتمام کرنا ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، اے لوگوں تم میں سے جو یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ جو موجود نہیں ہے ان تک پہنچاؤ۔ ایک تقریر، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اسے پہنچانا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر انسان طالب علم ہے اور پھر استاد ہے، ہر انسان سیکھے گا اور سکھائے گا، یہ دو کام اسے دیے جا رہے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ بس وہ سمیٹ کے اپنے پاس رکھ لے، اس کو چاہیے کہ اس نعمت کو عام کرے، اس دعوت کو پہنچائے، اور پہنچانے میں یہ بھی نہیں ہے کہ صرف چن چن کر مسلمانوں کو یا اپنی جان پہچان کے لوگوں کو پہنچائے، بالکل نہیں، یہ حکم ہے کہ ہر انسان کو پہنچاؤ۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، الناس، ناس کے معنی انسان، یہ امت انسانوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ تو انسان عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، بدھسٹ بھی ہیں، یہ سب انسان ہیں۔ ان انسانوں تک دین حق کو پہنچانا ہر مسلمان کی ذمہ داری قرار دی گئی۔ یہ امت اسی لیے پیدا کی گئی ہے کہ پوری دنیا کی تمام قوموں تک، تمام مذاہب کے ماننے والوں تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقیقت کو پہنچایا جائے، آپ کا تعارف کرایا جائے، بتایا جائے کہ آپ نے کیا دین سمجھایا، کیسے آپ نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، آپ نے کیا اخلاق عطا فرمائے، آپ نے کون سا ادب سکھایا، آپ نے کون سی تہذیب عطا فرمائی۔ کیسی عجیب بات ہے کہ ہم اس ملک میں بد تہذیبیوں کو دیکھ دیکھ کر متاثر ہو کر، مرعوب ہو کر خود اپنے دین کو سمیٹ کر لے بیٹھے۔ ظاہر ہے کہ سور کھانا نہایت ہی کمینے پن کی اور گندے پن کی بات کہہ رہے ہیں لوگ دھڑلے سے، مذہب منع کر رہا ہے، سارے پیغمبر اس کے خلاف، لیکن کوئی بولنے والا نہیں۔ لوگ ننگ دھڑنگ پھر رہے ہیں، تہذیب کی چادریں اتار رہے ہیں، کپڑے پھینک رہے ہیں، ایک مہذب اور مؤدب آدمی کے خلاف ایک عجیب مجنونانہ زندگی گزار رہے ہیں، اور اس میں بھی مرد اور عورت میں یہ ظالمانہ فرق کر رہے ہیں کہ مرد کو کپڑے پہنا رہے ہیں، عورت کو ننگا کر رہے ہیں۔ یہ ہوسناک، یہ شہوت کے بندے، شیطان اور ابلیس کے ایجنٹ یہ سب کچھ بد تہذیبی کر رہے ہیں، اور اس کو تہذیب بتا کر اسلام پر اٹیک کرتے ہیں۔ جنو کا نام خیرت رکھ لیا، خیرت کا جنو۔ کسی نے کہا کہ صاحب عقل کا نام جنون رکھا گیا، جنون کا نام خیرت رکھا گیا۔ رات کو دن کہتے ہیں، دن کو رات کہتے ہیں، بد تہذیبی کو تہذیب کہنے لگے اور تہذیب کو بد تہذیبی کہنے لگے۔ یہ آج کی دنیا کا سب سے بڑا فراڈ ہے، اور یہ فراڈ اسی لیے پھیلا کہ مسلمانوں نے حق بات کہنا چھوڑ دی۔ اگر حق بات ڈنکے کی چوٹ پر کہتے کہ لباس کا پہننا صحیح ہے، جیسس دی کرائسٹ نے لباس پہنا، میری نے لباس پہنا، محمد نے پہنا، سارے نیک انسانوں نے مکمل لباس پہنا، تم بے حیا اور بدماش ہو جو ننگے پن کو اختیار کرتے ہو، تو لوگ سننے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔
لیکن مسلمان گونگے بہرے بن گئے، جیسے جانور ہوتے ہیں چارہ کھانے والے اور باڑے میں بند ہونے والے۔ یہ مجرمانہ فعل مسلمانوں کا فعل ہے، جنہوں نے پوری دنیا کو گمراہ ہونے دیا۔ پھٹکنے دو دنیا کو، پینے دو شراب، کھیلنے دو جوا، استعمال کرنے دو سود کو، بگڑنے دو سوسائٹی کو، ہم تماشا دیکھتے رہیں گے۔ جب یہ ہوگا تو تمہاری اولاد بھی صحیح نہیں رہے گی، پھر تمہارا گھر بھی تباہ ہو جائے گا، پھر تمہاری عورتیں بھی تباہ ہو جائیں گی، پھر تمہاری بیوی تمہیں طلاق دے دے کے بھاگے گی۔ تم نے جب دین محمد کو طاق پہ رکھا تو تمہاری عزت بھی طاق پہ رکھ دی جائے گی۔ یہ وہ مجرمانہ فعل ہے جو اس امت نے کیا ہے پوری دنیا میں، اس مجرمانہ فعل سے توبہ کرنی ہے۔ اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری کو اٹھانا ہے۔ وہ ذمہ داری پیغمبر کو دی گئی اور بعد میں امت کو دی گئی کہ اب اس امت کو وہ کام کرنا ہے جو پیغمبرانہ کام ہے، انبیائی کام ہے، رسولانہ کام ہے، یعنی ہدایت کا بگل بجا دینا ہے، حق کی للکار لگا دینا ہے، دنیا کو، دنیا ظلمت کو، دنیا تاریکی کو، دنیا ضلالت کو حق کی صدا سنانی ہے۔ یہ کام کرنا ہے، اور یہ کام ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ امریکہ میں کرنا ہے، یورپ میں کرنا ہے، جہاں سب سے زیادہ گمراہی ہے اور گمراہی کو مدلل بنایا گیا ہے، گمراہی کو قانون بنا دیا گیا ہے، گمراہی کو تہذیب سے جوڑ دیا گیا ہے، گمراہی کو تمدن کی مثال بنایا گیا ہے۔ اور جگہ تو خیر اعتراف ہے، ہندو سوسائٹی میں ابھی بھی اعتراف ہے کہ غلط ہو رہا ہے، سکھ ابھی بھی مان رہے ہیں کہ اگر کوئی کر رہا ہے غلط تو غلط کر رہا ہے، اس کو یہ نہیں کہتے کہ صحیح ہے، غلط کو غلط مان رہے ہیں لیکن کر رہے ہیں۔ جیسے مسلمان غلط کر رہا ہے لیکن مانتا ہے کہ غلط ہے، وہاں یہ ماننا ہی ختم ہو گیا، قدریں بدل دی گئیں، نظام بدل دیا گیا، کوڈ آف کنڈکٹ بدل دیا گیا، مذہبی کتاب بدل دی گئی، قانون بدل دیا گیا، کھلواڑ کیا گیا عقل سے، نبیوں سے، صحیفوں سے، آسمانی کتابوں سے، اللہ سے، فرشتوں سے، سب کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا۔ تو اس کی ذمہ داری امت مسلمہ پر ہے، چاہے وہ کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہو۔ حضور پاک علیہ السلام کتنے کمزور تھے کہ اپنا مکان بھی نہیں تھا، اپنی دکان بھی نہیں تھی، اپنا کارخانہ بھی نہیں تھا، فاقے ہوتے تھے، اور جب مدینہ منورہ میں آپ اسلامی ریاست کے صدر مملکت تھے، وزیر اعلیٰ تھے، سب سے بڑا عہدہ تھا، اس وقت بھی جھوپڑی کا مکان تھا، لیکن مکان کے چھوٹے ہونے اور کپڑے کے کم ہونے اور پیسے کے کم ہونے سے ہدایت کم نہیں ہو جاتی۔ ہدایت کا چراغ ویسے ہی جل رہا تھا، بلکہ سورج دمک رہا تھا، اور آپ کی ہدایت کو دنیا قبول کرتی چلی جا رہی تھی۔ اس لیے معیار اس سے نہیں ہوتا کہ آپ کا گھر کتنا بڑا ہے اور آپ کی کار کتنی شاندار اور آپ کا بینک بیلنس کتنا ہے، اس کی دھیلے برابر کوئی حیثیت نہیں، نہ آپ کے عہدے کی کوئی حیثیت، نہ آپ کے پیسے کی کوئی حیثیت۔ حیثیت ہے ہدایت کی، حیثیت ہے ربانیت کی، حیثیت ہے للہیت کی، حیثیت ہے امتی پن کی۔ تو جتنا زیادہ جو امتی رسول ہوگا، جتنا زیادہ بندہ خدا ہوگا، جتنا زیادہ فرشتوں سے اس کا تعلق ہوگا، جتنا زیادہ فکر آخرت ہوگی، جتنا زیادہ اسے دنیا ناقص اور حقیر معلوم ہوگی، اتنا ہی وہ اللہ کے نزدیک مقرب ہوگا، اتنا ہی وہ سچا انسان ہوگا، اتنا ہی زیادہ وہ ہدایت کا علم بردار ہوگا۔ تو یہ ذمہ داری ختم نبوت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ لوگ ختم نبوت کو بس یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، وہ لوگ کافر ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ ٹھیکا ہے، اس پر اکتفا کر کے جلد سے ختم ہو جاتے ہیں۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ امت کو داعی بننا ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو اکتفا کر لی جاتی ہے اس پر کہ ختم نبوت کے عقیدے کا شور مچا کر ایک جلسہ کر کے چھٹی کر لی جائے۔ یہ تو ختم نبوت کے ساتھ بھی ایک کھلواڑ و مذاق ہے۔ قرآن پاک میں جہاں ختم نبوت کا تذکرہ فرمایا گیا ہے 22ویں پارے میں، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے، وہاں نبی پاک علیہ السلام کے کام بیان کیے گئے ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس امت کو ذمہ داری دی گئی ہے جس کو اللہ نے تاریکیوں سے نکالا ہے، روشنی عطا فرمائی ہے کہ اب یہ پوری دنیا کو تاریکیوں سے نکالے اور روشنی میں لائے، اور پیغمبر کو جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں ان کو سنبھالے اور ان کو سنبھال کر آگے بڑھے۔ اس لیے ختم نبوت کا اعلان ہو رہا ہے۔ تو ختم نبوت اور تحریک دعوت دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔
جو تحریک کو لے کر آگے نہیں بڑھتا اس کا عقیدہ ختم نبوت بھی بس ایک ذہن کا خیال ہے اور کچھ نہیں. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. اس آیت کریمہ میں یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ وہ خاتم النبیین ہیں. والذی یصلی علیکم وملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحمتیں بھیجتا ہے. وہی الفاظ جو نبی کے لیے بولے گا نا, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. ایک جگہ یہ فرمایا گیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے صلات بھیجتے ہیں, درود پڑھتے ہیں نبی پر. اس آیت کریمہ میں امت کے لیے وہی لفظ بولا گیا, والذی یصلی علیکم وملائکتہ. اللہ تم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں. کیوں؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور, تاکہ تمام تاریکیوں سے تمہیں نکال دیا جائے, روشنی عطا کر دی جائے. تو معلوم یہ ہوا کہ ختم نبوت نے ہم پر بڑی ذمہ داری ڈال دی. نبوت ختم نہ ہوئی ہوتی تو ہم لوگ آرام سے سوتے, انتظار کرتے کہ پھر نبی آئے گا اور وہ نبی ہمیں جگائے گا, ابھی سوتے رہیے. جیسے گھڑی ٹن ٹن کر کے ہمیں اٹھائے گی یا الارم بجے گا, ویسے نبی آ کر الارم بجائے گا تو اٹھ جائیں گے. لیکن فرمایا گیا نہیں, الارم ختم, نبوت ختم, اب تمہیں خود بیدار رہنا ہے, اب تمہیں خود کام کرنا ہے, انتظار اب نہیں ہوگا کسی کا. تو انتظار ختم کر دیا گیا, اور جب انتظار ختم کر دیا جاتا ہے اور ذمہ داری براہ راست ڈال دی جاتی ہے, مثلا صرف سمجھانے کے لیے کہ بھئی کلاس میں ٹیچر نہیں ہے اور وہ کہہ کے گئے ہیں کہ فلاں اسٹوڈنٹ کو آج سبق پڑھانا ہے, تو اب اسے انتظار نہیں کرنا ہے ٹیچر کا, اس کو کام کرنا ہے. آفیسر نے یہ کہا کہ آج میں آفس میں نہیں آؤں گا, کسی ایک کلرک سے کہا کہ فلاں فلاں فائلیں آپ دیکھ لیجئے گا اور فلاں فلاں شخص آئے گا, اب اس کا کام کر دیجئے گا. تو پھر اس کو انتظار نہیں کرنا آفیسر کا, یہ کام دیا گیا اس کو, اس کلرک کو یہ کام دے دیا گیا, اسے پورا کرنا ہے. بالکل اسی طرح کوئی سا بھی کام کسی کے ذمہ تھا اور اس نے کسی دوسرے کے ذمہ کر دیا کہ اب یہ کام تمہیں کرنا ہے, تم کسی اور کا انتظار نہ کرنا, تو اسے کرنا ہے. والد صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے تو بیٹا جو کھیلتا رہتا تھا کہ ابا تو ہے ہی, گھر چل رہا ہے, مجھے کیا کرنا ہے, اب اس کے سر پر ذمہ داری آ گئی کہ ابا کا بھی انتظار نہیں کرنا ہے, وہ تو رخصت ہو گئے, مجھے کرنا ہے, گھر مجھے سنبھالنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام پر نبوت ختم کر دی گئی ہے اور وہ دنیا سے رخصت ہوں گے, تو اے مسلمانوں تمہیں کام کرنا پڑے گا. تو اب ہمیں کام کرنا ہے, یہ ہے معنی ختم نبوت کے, یہ معنی اس کے متعین کیے گئے کہ اب وحی کا انتظار نہیں, نئی شریعت کا انتظار نہیں, نئی کتاب کا انتظار نہیں, نئے نبی کا انتظار نہیں. ہر چیز واضح ہو گئی, دین مکمل ہو گیا, روشن ہو گیا. قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوا, محرف نہیں, ایک حرف ایک شوشہ بھی اس میں کم نہیں ہوا, نہ بڑھایا گیا. حدیثیں بالکل صاف ہیں, ہمارے سامنے موجود ہیں, صحیح حدیثیں کون سی ہیں یہ معلوم ہے, لہذا کام کرنا ہے. اب دوسری الجھنوں میں نہیں پڑنا ہے. اور جو لوگ الجھن پیدا کرنے والے ہیں یہ فتنہ پرداز ہے. کوئی اگر قرآن میں شوشہ نکالے, کوئی حدیث میں آ کر فتنے پیدا کرے اور امت کو اس سے دور کرے, اس کا مطلب یہ شیطان کا ایجنٹ گھسپیٹ یا بدماشی کر رہا ہے. اس لیے اس کی سننا ہی نہیں, اسے کنارے کرنا ہے اور اپنے قافلے کو آگے بڑھانا ہے, کام آگے بڑھاتے چلے جانا ہے. نہ انتظار کرنا ہے, نہ الجھنا ہے, اور نہ آپس میں لڑنا ہے, کیونکہ امت بن چکی ہے, یہ بھیڑ نہیں. اب اگر کوئی اسے بھیڑ بنا رہا ہے, ریوڑ بنا رہا ہے, بکریوں کا ریوڑ, جانوروں کا ریوڑ, تو وہ بھی مجرم انسان ہے جو سمجھتا ہے کہ بھیڑ ہے. جی نہیں, یہ بھیڑ نہیں, نماز پڑھنے والی امت ہے, اس کا شیرازہ جڑا ہوا ہے. یہ
تعلق رکھنے والی سب بھائی بھائی کی طرح ہیں، سب کے دل ملے ہوئے، سب کے دماغ ملے ہوئے، سب قرآن پر یقین رکھنے والے، سب آخری نبی کو ماننے والے، سب اس شریعت کو ماننے والے. لہذا امت امریکہ سے آسٹریلیا تک اور شمال سے جنوب تک بالکل سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. اس میں فرقے اور اس میں مسلک اور جماعتیں یہ ایسے ہی ہے جیسے ہاتھ اور پیر اور آنکھ اور ناک اور کان ایک ہی جسم کے اعضاء ہیں. لہذا جسم کے اعضاء جس طرح ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں ایسی تمام جماعتوں، مسلکوں، تنظیموں کو جسم کے اعضاء کی طرح جڑے رہنا چاہیے، ان کو بکھرنے نہیں دینا چاہیے. یہی حکم ہے. اس طرح اگر مسلمان زندگی گزارے تو دنیا بدل جائے گی، پوری دنیا میں انقلاب آ جائے گا. اور بس اسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کبھی دھڑا بندی کی جاتی ہے، کبھی مسلمانوں میں کینہ پیدا کیا جاتا ہے، کبھی لڑوایا جاتا ہے، کبھی دماغ کو الجھایا جاتا ہے، کبھی دل کو خراب کیا جاتا ہے، کبھی بے شرمی پیدا کی جاتی ہے، کبھی بد تہذیبی پیدا کی جاتی ہے، کبھی مغربیت کا غلام بنایا جاتا ہے، کبھی مشرقیت کا غلام بنایا جاتا ہے. کوشش یہ ہے کہ نبی سے کاٹ دیا جائے. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں نبی سے کوئی کاٹ نہیں سکتا، ہمیں اللہ سے کوئی توڑ نہیں سکتا، ہمیں قرآن پاک سے کوئی جدا کر نہیں سکتا. ہم اس میں مضبوط ہوں اور اپنی استقامت کا مظاہرہ کریں تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی. اللہ سے خوب دعا بھی کرنا چاہیے اور روزانہ ایک پارہ قرآن پڑھنا چاہیے، اور روزانہ کم از کم 1 صفحہ 2 صفحہ قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہیے. حدیثوں کی کتابوں کے ترجمے 1 2 3 صفحے پڑھنے چاہیے. مسجد میں حدیثیں پڑھی جائیں انہیں سننا چاہیے. روزانہ 1 2 صفحے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے پڑھنے چاہیے. اور روزانہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، نفلوں کا اہتمام ہونا چاہیے، اور استغفر اللہ کی کثرت کرنا چاہیے تاکہ گناہ جھڑتے رہیں، دھلتے رہیں اور اللہ کی توجہ بڑھتی رہے. اور ایسے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد رکھنا چاہیے تاکہ یہ ہم کہتے رہے اللہ ہم بے بس ہیں، بے طاقت ہیں، سری طاقت ہے، بس میری حفاظت فرما. اللہ سے مانگا جاتا رہے تو اس طرح انشاءاللہ حفاظت کے ساتھ زندگی گزرتی رہے گی اور اس کے اچھے نتائج اپنی نسل میں بھی سامنے آئیں گے اور امت کے دوسرے لوگوں میں سامنے آئیں گے. دعا فرمائیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم کو انبیاء کرام اور رسولان اعظام کی دعوت کو، ان کے مشن کو، ان کی مہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا مکمل اور مستحکم ایمان عطا فرما جس میں کبھی تزلزل نہ آئے، جو کبھی نہ ڈگمگا پائے. اے اللہ اپنی ذات سے تعلق عطا فرما اور اپنی محبت نصیب فرما اور اپنی شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرما اور اپنے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایک سنت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے رمضان المبارک کہ بابرکت مہینے کا استقبال کرنے اور اس کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنے اور پھر اس ماہ مبارک میں کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور دین کی ہدایت کو اپنے اندر جذب کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ جو یہاں موجود ہیں ان کو بھی اور جو نہیں موجود ہیں ان کو بھی ہدایت کے راستے پر ڈال دے. اپنے فضل و کرم سے صراط مستقیم پر گامزن فرما دے. اے اللہ قرآن کی بصیرت عطا فرما، حدیثوں کا نور عطا فرما. اے اللہ سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا تعلق عطا فرما. اے اللہ ہم میں سے جو گزر چکے ان کی مغفرت فرما، جو موجود ہیں ان کو دین پر استقامت عطا فرما. اے اللہ جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما اور جو جس طرح کی بھی پریشانی میں مبتلا ہے اس پریشانی کو دور فرما کر، مشکلات کو حل فرما کر ہر طرح کی راحت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى اللهم وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.
Message TV. This is your channel. This is your channel.